کیا کہنے ہیں، واہ واہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام جی. عامر بھائی، میں نے بھی سب کی طرح یہی کہنا تھا کہ آپ کی آواز، وہ جو آپ نعت پڑھتے ہیں اس میں بہت ہی سرور ہے جی. بڑی محبت آپ کی. اور دوسرا میں نے السلام علیکم آبدہ آپا. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ بالکل. آپ خوش ہیں؟ آبدہ آپا، میں نے آپ سے بس آپ کی دعائیں ہیں. جی حکم فرمائیں. آبدہ آپا، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ کا جو ابتدا ہوئی روحانیت کی، وہ کس طرح ہوئی؟ مطلب اب اس ذات کے تو نہ ابتدا ہے، نہ شروع ہے، نہ انتہا ہے. وہاں تو عقل فکر کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو جب عنایت فرماتے ہیں تو وہاں سے ہی ہوتی ہے اور کہیں سے، کیونکہ کوششوں سے رب نہیں ملتا اور محنتوں سے رب نہیں ملتا. یہ تو ان کی عطا ہے. بس یہ کرم ہے ان کا، بے سبب کرم ہے. مطلب ہم میں ایسا کچھ نہیں، مجھ میں میرا کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپ دیں کیا لاگے ہے میرا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. بے شک یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بڑے بات ہے. نصیب. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. صحیح فرمایا آبدہ آپا نے کہ یہ تو بس وہاں سے اگر نگاہ کرم ہو جائے اور نگاہ ناز اگر کسی کو منتخب کر لے اور کسی کی ادا پر اگر پیار آ جائے، اداؤں پہ نوازتا ہے وہ، تو اگر ادا بس بھا جائے. میں تو یہ اندر دل سے یہ روح سے کہتی رہتی ہوں کہ مولا اگر ہم آپ کو اچھے نہ بھی لگیں تو بھی اپنی رحمت کر. میرے مرشد پاک ہم پہ ہمیشہ اپنی نگاہ کرم رکھ بس. اور ہونی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب. کون صاحب بات کریں؟ میں احسان شیخ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شیخ صاحب. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے. اور یہ صوفیانہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ دیکھ کے دل کو بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ عام لوگوں تک بھی صوفیزم کا ایک رجحان آ رہا ہے. جی واہ واہ واہ. کچھ کہنا چاہیں گے آبدہ آپا سے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. شاید میری زندگی گزری ابھی اس میں آپ کو سنتے ہوئے، اور میں نے صوفیزم کو اگر سمجھنا شروع کیا تو آپ کے کلاموں کو سن کے سمجھنا شروع کیا. اور میں نے یہ تشریح کہیں سے نہیں پڑھی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کلام میں سنتا ہوں، یہ کلام کا مقصد مجھے خود بخود کیسے سمجھ آنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تصوف تشریح میں ہے ہی نہیں. بس میں نے کبھی نہیں پڑھا. بلے شاہ، پیر بلے شاہ کا بہت مرید ہوا اور خود بخود ان کے گھر تک کیسے چلا گیا، کتنی دفعہ حاضری ہو گئی نہیں معلوم. سبحان اللہ. جی جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور آپ کا علم بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ جو البم ہیلو جی 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 جو البم آپ دیتی ہیں، ابھی بہت سارے لوگوں کو، میں گھومتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، لوگوں کو کلام کے بارے میں شعور ہی نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کے بارے میں انہیں علم ہی نہیں ہے. سنتے بہت شوق سے ہیں، انہیں لذت آتی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. کچھ البم ایسے ہوں ابھی کہ جو جس میں تشریح ہو، کچھ کلام آپ کے اردو میں تشریح ہو جائے جن کو وہ لوگ اصل کلام کا مقصد سمجھنے لگ جائیں. جی بہتر. جی بہتر. جی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی بات کریں؟ جی کون صاحب بات کریں؟ عامر بھائی. جی میں خلیل بات کر رہا ہوں. جی جناب فرمائیے. تو عامر بھائی ایک بات ہے کہ میں نے باقی آپ سے پوچھنا تھا. جی جی. وہ مجھے نا اپنے مرشد کا نام بتا دیں. مرشد کا نام بتا دیں. پھر کیا کریں گے مرشد کا نام جان کر آپ؟ ویسے میں بس جاننا چاہتا ہوں. اچھا بس جاننا چاہتے ہیں. چلے بس ٹھیک ہے، ضرور بتا. اب ان سے پوچھتے ہیں ان کے مرشد کا نام کیا ہے. یہ بتائیے آپ کے جی آپ کے اندر میں نے ایک چیز جو محسوس کی ہے. جی ماشاءاللہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا آپ یہ کلام پڑھ رہی ہیں. دنیا گئیں آپ، ملکوں گھومی. دنیا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو ہر دنیا میں چلے گئے تو ملکوں بھی گئیں. لیکن آپ میں ایک عجز اور انکساری بہت ہے.
یعنی لوگ تو بڑے مغرور ہو جاتے ہیں, بڑا غرور ان میں آ جاتا ہے, بڑا تکبر آ جاتا ہے. یہ آپ میں جو جھکاؤ ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عجز اور انکساری دی ہے, یہ بھی کیا اس کلام کی برکت سے ہے یا کوئی اور تعلیم اور تربیت ہے جو روحانی طور پر آپ کی ہو رہی ہے اور آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کی یہ تربیت کر رہا ہے؟ بے شک, خود بخود جھکاؤ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے. خود ہے یہ, کیونکہ ہے نا کہ خود پہلے ہے یا خدا پہلے. خود پہلے یا خدا پہلے. خود پہلے یا خدا پہلے. کیا کیا کہنے, کیا دوبارہ بولے, خود پہلے یا خدا پہلے. خود پہلے یا خدا پہلے. ہائے ہائے ہائے, کیا بات. خود پہلے ہے نا, تبھی تو خدا ہوا نا. صحیح بات ہے, بالکل. پہلے تو خود ہونا چاہیے. تو وہ خود ہی کو نکالنے والے ہیں نا, اصل میں خود ہی وہ ہے جو ضمیر قائم رہے. اور جب خود ہی نکل گئی تو خدا پہلے آ گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات. تو جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا, خود ہی کو کر بلند اتنا, مگر خود ہی انہوں نے اس رنگ میں کہیے کہ خود ہی جو ہے وہ ضمیر کو کہا کہ اس کو زندہ کرو, جو جس میں خود ہی ہوتی ہے کہ خود ہو جائے بندہ. کہ وہ ہے نا کہ جیسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کہ شور منصور از کجا, دار منصور از کجا, یعنی کہاں ہے شور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا, کہاں ہے دار. خود زدی بانگے ان الحق, یعنی خود ہی انہوں نے اذان دی, اللہ نے خود زدی بانگے ان الحق, خود برسر دار آمدی, یعنی خود جو ہے وہ سولی پہ چڑھ کے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں انا الحق ہوں, میں خدا ہوں. خدا خود, کیونکہ اصل میں خدا اپنے آپ کو دیکھنے آیا ہے ادھر اپنی نگاہ سے. کیونکہ جس اہل اللہ کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے نا شہنشاہ, پھر اسی کو ہی دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے. اور پھر اہل حق کا کلمہ بھی یہی ہوتا ہے, حق حق حق, بس صرف حق. اچھا, پھر اللہ کے سوا ان کی زبان پر کچھ ہوتا بھی نہیں, پھر ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ. ذکر ہی نہیں ہوتا. صحیح فرمایا. جو بھی فرماتے ہیں وہ وہاں سے, کیونکہ وہ دیکھی سنی سنائی بات نہیں کرتے, جو ان پہ اترتا ہے وہی بات فرماتے ہیں. بس جس دن انسان اپنا خود سمجھ لے گا تو خدا پہلے ہو جائے گا, ورنہ تو اس وقت انسان ہی سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے. خدا کو تو فراموش کر بیٹھے ہیں, اصل تو ہے ہی خدا, ہے ہی پروردگار. کیونکہ فقراء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جلد از جلد اس کا علم حاصل کر لیتے ہیں, اور وہی وہ عجز اور نیاز کی جو بات ہے, اور اس سے وہی جو ہے کلمہ جو قرآن میں آیا کہ تو مجھے یاد کر, فذکرونی اذکرکم, جی 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 جی, کہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. یہ تو قیامت, اصل میں قرآن ایک حشر اور قیامت کا منظر ہے کہ ایک بھی آیت اگر آدمی اللہ پڑھا دیتا ہے نا تو بس پھر وہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ رونا ہی رونق ہوتی ہے. رونا ہی رونق ہوتی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. نہیں, صحیح فرما رہی ہیں آپ, بالکل یہ تو درست ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے تو وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا نا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اور سب سے, اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ اس سے بدتر انسان کون ہوگا جسے اللہ اس کے نفس کے ہی حوالے کر دے. ہائے ہائے ہائے, ہاں ہاں, اس سے بدتر اور کون ہوگا جسے اللہ اسی کے حوالے کر دے, اسی کے حوالے, اسی کے حوالے, اس کا رہنما نہ ہو وہ. اور شہنشاہ جو ہے وہ گھوم رہا ہمارے ارد گرد کہ میں تو تیرے ارد گرد ہوں, تو مجھے بلا تو صحیح. کیونکہ انہوں نے جو پہلے آواز دیا تھا نا ہا کا, جب اس کے بعد پھر مٹی, نار اور پانی یہ سب پیدا ہوا, اس کے بعد سجدہ پیدا ہوا, تو یہ اسی میں ہی اسی کا ہی ایک ساؤنڈ چل رہا ہے, وہ سرکیولیٹ ہو رہا ہے, جس کو جہاں سنائی دے وہ فقیر ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو ناظرین کرام, اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اب کیا کریں کہ وقفہ بھی بیچ میں ہے, اور وقفہ بھی ایک حسن ہے. یہ وقفہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نہ ہوتا تو حضرت نوح نہ آتے, حضرت نوح کے بعد یہ وقفہ نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ آتی. اور ابھی ایک اور وقفے کا انتظار ہے جب ہم سب حشر کے میدان میں کھڑوں گے. ایک وقفہ دنیا میں بھی ہوگا, لیکن پہلے یہاں ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. ایمان ہے رمضان, ایمان ہے رمضان,